اور پروگرام کے اس سیگمنٹ میں بات کریں گے آپ کی صحت سے متعلق، اور صحت میں جی آج ہم بات کریں گے جو جوڑوں کا درد ہے، جسم کے مختلف حصوں میں ہماری جوائنٹس میں جو پین ہوتا ہے۔ پہلے خواتین میں یہ مسئلہ بڑا عام تھا، آپ نے ہر گھر میں یہ پرابلم ہوتی ہے، ہماری جتنی بھی گھر میں خواتین ہوتی ہیں جن کی عمر تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، ہماری امیاں اسپیشلی بیچاری، وہ جوڑوں کے درد کا ہمیشہ ان کو شکایت رہتی ہے، مسئلہ رہتا ہے۔ اب یہ مسئلہ جو ہے یہ صرف بڑے افراد میں نہیں ہے، یہ کم عمر جو ہمارے بچے ہیں وہ بھی اب کافی زیادہ کمپلین کرتے نظر آتے ہیں کہ جی ہمیں درد ہو رہا ہے، کبھی ان کے ٹانگوں میں درد ہو رہا ہوتا ہے، کبھی ان کے بازوؤں میں درد ہو رہا ہوتا ہے، کبھی ان کے کندھوں میں درد ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ جو جوڑوں کا درد ہے یا باڈی کے کسی بھی حصے میں آپ کی جو پین ہے، ظاہر ہے یہ ہماری روزمرہ روٹین کو بہت حد تک متاثر کرتا ہے۔ یہ درد کیوں ہوتا ہے؟ اس میں بعض اوقات کہا جاتا ہے جی غذائی مسئلہ ہے، روٹین ہماری ایسی ہے، بچے کوئی ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں، کوئی ان کی ہیلدی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، پھر یورک ایسڈ جو اب ہر دوسرا فرد اس کا شکار ہے، بڑھتی ہوئی عمر ہے، کیا ہے یہ، کیا وجوہات ہیں، طب کی دنیا اس کا علاج کیا بتاتی ہے، ایسے کچھ مفید نسخے بھی ہم جانیں گے، اور یہ بھی جانیں گے کہ درد ہوتا کیوں ہے، اس سے بچنا کیسے ہم نے۔ تو اس کے لیے آج ہمارے ساتھ ماہر حکیم ہیں عثمان چشتی صاحب کو ہم نے اپنے مارننگ شو میں انوائٹ کیا ہے اسپیشلی۔ تھینک یو آپ کا، ویلکم کرتے ہیں اپنے مارننگ شو میں آپ کو۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی۔ اچھا جی چشتی صاحب، آج ہم بات کریں گے جوڑوں کے درد کے بارے میں۔ اس کی بنیادی کیا وجوہات ہیں جو سب میں نے بتایا ہے، روٹین، ڈائٹ، ہماری ہیلدی ایکٹیویٹی؟ بالکل ایسے ہی ہے جی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو جوڑوں کے درد کا متعلق یہ بات بتاتا چلوں کہ جوڑوں کے درد مختلف ہوتے ہیں۔ جی میری مراد کچھ چھوٹے جوڑوں کا درد ہوتا ہے، کچھ بڑے جوڑوں کا درد ہوتا ہے۔ عموماً ہمارے یہاں پہ یہ سینٹرل ایشیا میں اور ایشیا کے مڈل ایسٹ وغیرہ میں جو عموماً طور پر جو دیکھا گیا ہے وہ جوڑوں کا درد، بڑے جوڑوں کا درد زیادہ کامنلی دیکھا گیا ہے، جس میں بڑے جوڑوں کا درد میں مراد ٹخنوں کا درد، گھٹنوں کا درد اور کمر کا درد، یا جسے کولے کا درد بھی کہا جاتا ہے۔ چھوٹے جوڑوں کا درد وہ ہوتا ہے جس میں نکرس، جس میں انگلیوں کی سویلنگ آ جانا، انگلیوں میں درد یا پسلیوں میں درد، یا ہمارے یہ خاص طور پر شولڈر میں پین۔ مگر بڑے جوڑوں میں درد سمٹائمز یہ آپ کی جو بیک سائڈ پہ بھی پین ہوتا ہے؟ ایگزیکٹلی، موروں کا درد بھی اس میں شامل ہم کر لیتے ہیں۔ یہ مہرے ہیں، یہ بیک سائڈ جو بالکل آپ کی جی بالکل، ہم یہ کمر کے مہرے، ایگزیکٹلی یہ جو کمر کے جو مہرے ہیں جس کو ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے، وہاں پہ بھی پین عموماً طور پر لوگوں میں دیکھا گیا۔ مگر کامنلی جو سب سے زیادہ جو جوڑوں میں درد دیکھا گیا ہے وہ گھٹنوں میں جوڑوں کا درد دیکھا گیا۔ عموماً 90% ہماری خواتین اس مرض میں مبتلا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ خواتین کیوں اس مرض میں مبتلا ہے؟ سیم یہی چیز میں اس کو تھوڑا سا تبدیلی کرتا چلوں کہ مردوں میں بھی گھٹنوں کا درد زیادہ ہوتا ہے مگر عورتوں کی نسبت کم ہے، کیونکہ مرد ان کے گھٹنوں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ بھی آپ نہیں، جوڑوں میں بیٹھ جاتے ہیں، ایسی چیز نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ عموماً طور پر ہماری مائیں، ہماری بہنیں وہ کچن میں وقت زیادہ گزارتی ہیں، کھانا بناتی ہیں، سب کام کرتی ہیں، گھر کو سنبھالتی ہیں، مگر اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتی۔ اینڈ آف دا ڈے ان کو سننے کو ملتا ہے تم نے کیا کیا ہے۔ ہاں یہ بھی، ہاں یہ تو خیر یہ بھی آپ نے درست فرمایا، ایسا ہوتا ہے، اور ویسے کرتی بھی کچھ نہیں۔ اچھا ایسا ہے کہ ہماری مائیں، جب آپ مردوں کی یہ سوچ جس دن بدل گئی نا تو اس دن جوڑوں کے درد ویسے ہماری مائیں، نہیں میں مذاق سے، میں نے تو آپ کو ویسے ہی، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بھی اپنی وائف کو یہی کہتا ہوں آپ بہت کام کرتی ہیں۔ اچھا عموماً طور پر جو جوڑوں میں درد خواتین میں دیکھا گیا ہے اس کے برعکس 3 چیزیں بڑی کامن ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ وہ خواتین اپنا ریسٹ نہیں کرتی، ان کے لیے بیڈ ریسٹ بہتر طریقے سے نہیں وہ لے سکتی، کیونکہ رات کو انہوں نے ان کے ہسبینڈ نے آنا ہے یا ان کے بچوں نے آنا ہے، ان کے لیے کھانا ریڈی کرنا، دن کو جون سا ہے بچوں نے اسکول جانا ہے ان کے لیے، دوپہر کو پھر بچوں نے اسکول سے آنا ہے، تو ان کی تیمہ داری میں وہ وقت گزرتے نہ وہ ان کا نیند کا جون سا ٹائم جون سا نا وہ اچھا ہے، نہ ان کو آرام کا، اور اس کے ساتھ دوسرے نمبر پہ آتا ہے کہ ان کی ڈائٹ اچھی نہیں ہوتی، ہارمونل چینج، ایگزیکٹلی وہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور سیکنڈلی وہ کھانا بناتے ہوئے ان کا ٹیسٹ اس طرح کا ڈیولپ ہو جاتا ہے ان کو کچھ بعد میں کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے وہ اچھی ڈائٹ نہیں لے پاتے۔ پرابلم ان کو سارے ہی پتہ ہے لیکن نا پھر بھی کہتے ہیں کہ تیسرے نمبر پہ، ایگزیکٹلی تیسرے نمبر پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں وہ خواتین خاص طور پر جن میں ہارمونل ایشوز ہوتا ہے وہ کیئر لیس ہوتی ہیں، وہ اپنی پرابلمس کو شیئر ہی نہیں کر پاتی کہ میرے ساتھ کیا کیا پرابلمس ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان بٹوین یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سپر کانشیس بھی ہوتی ہیں کہ ہمارا کہیں وزن نہ بڑھ جائے، اس وجہ سے وہ ڈائٹ کانشیس رہ کے خوراک کو بھی کم کر دیتی ہیں، اس وجہ سے وہ لوگ، وہ خواتین وہ جوڑوں کے درد میں مبتلا جلدی ہوتی ہیں۔ اور عمومی طور پر 90 to 95% یہ دیکھا گیا ہے کہ نوجوان لڑکیوں میں
90% ان کے کمر میں درد رہتا ہے، چاہے وہ ورکنگ وومن ہے چاہے وہ نان ورکنگ وومن ہے، کمر کا درد اتنا کامن ہو چکا ہوا ہے خواتین میں۔ اچھا میں اب تھوڑا سا جوڑوں کے درد کی طرف اگر آؤں نا تو سب سے پہلے جون سا نا میں یہ بتاؤں گا کہ ہمارے جو بڑے جوڑ جن پہ ہم گھٹنوں کا درد کہتے ہیں یہ بہت کامن ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ 3 قسم کے، اس میں بھی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ عموماً طور پر دیکھا گیا ہے کہ یا تو چوٹ لگنے کی صورت میں انفلیمیشن ہو جانا، پھر یہ درد بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور تیسری صورت میں یورک ایسڈ کا بڑھ جانا، تب بھی جون سا ایسا معاملہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے اگین ایک اور صورتحال ایسی ہوتی ہے جس میں وزن بڑھنے کی وجہ سے ہماری جو کارٹیلیج ہوتی ہے وہ پریس ہونے سے، کمپریشن زیادہ بڑھنے کی وجہ سے جوڑ میں درد بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا اس میں بات کرتا چلوں کہ جن لوگوں میں خاص طور پر چوٹ لگنے سے انفلیمیشن ہوتی ہے، اچھا تینوں کی درد کی تکلیف ایک جیسی ہوتی ہے۔ انفلیمیشن جہاں ہوگی، جہاں سوزش ہوگی وہاں پہ درد ہوگی، مگر تینوں میں مختلف قسم کی ہے۔ اگر آپ کو چوٹ لگنے کی صورت میں انفلیمیشن ہوئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں آپ درد ہے وہاں پہ آپ ہاتھ لگائیں گے، اگر تو وہ حصہ یا وہ چیز حرارت آپ کو محسوس ہو رہی ہے تو اس کو آپ برف سے ٹکور کر کے بھی اس درد سے افاقہ پا سکتے ہیں، وداؤٹ اینی پین کلر یا وداؤٹ اینی کوئی درد کی دوا استعمال کیے بغیر آپ جوائنٹ میں محسوس کر سکتے ہیں کہ اس میں مجھے کافی آرام ہے۔ آپ وہ جہاں چوٹ لگی ہے آپ نے کہا کہ وہاں پہ اپنا ہاتھ رکھیں گے تو آپ کو ہیٹ محسوس کریں، اگر ہیٹ محسوس کریں گے تو برف کی ٹکور سے آپ کو سکون محسوس ہوگا، مگر 10 منٹ سے زیادہ آپ نے ٹکور نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جس یورک ایسڈ ہے، یورک ایسڈ والی پرابلم جس میں گاؤٹ پرابلم آ جاتا ہے، اس صورت میں جون سا نا خاص طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس میں اگر انفلیمیشن آئی ہوئی ہے تو ہم اینٹی انفلیمیٹری میڈیسن دیتے ہیں یا اینٹی انفلیمیٹری غذا کا استعمال کرواتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ خاص طور پر ہماری انفلیمیشن کم ہونے سے ہم درد میں افاقہ محسوس کرتے ہیں۔ جی سیکنڈلی یہ چیز دیکھی گئی ہے جن لوگوں کے وزن بڑھ جاتا ہے ان میں کارٹیلیج پریس ہونے کی، کمپریشن کی وجہ سے، اس کی جیل پریس ہونے کی وجہ سے ہماری اسپیس کم ہو جاتی ہے جوڑوں میں درد اس سے بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، اور اس صورت میں جون سا نا ہمیں تھوڑا سا غذا پہ اچھی توجہ دینی چاہیے۔ اور کیا لینا چاہیے؟ ہاں یہ ایک اچھا سوال ہے کہ کیا چیز استعمال کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو میں یہ چیز کہتا چلوں ناظرین کو کہ ہم جتنا قدرت سے دور چلے جا رہے ہیں اتنا ہی جتنا ہم لگژری لائف سٹائل میں آتے جا رہے ہیں تو یہ مسائل ہمارے لیے بہت بڑھنا شروع ہو گئے ہیں۔ جی سب سے کامنلی یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ عموماً طور پر ہم میڈیسن تو بہت فوراً اور بہت جلدی پین کلر کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، مگر ہمیں ڈائٹ پلان اچھا نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے کیا چیز استعمال کرنی ہے اور کیا چیز نہیں کرنی۔ جی غذا میں سب سے پہلے تو میں یہ عموماً کہتا چلوں کہ جو کا دلیا، چاہے بلڈ پریشر والا پیشنٹ ہے چاہے شوگر والا پیشنٹ ہے، کیونکہ عموماً طور پر جن کو جوائنٹس پین کا ایشو رہتا ہے ان کو بلڈ پریشر اور شوگر کامنلی چل رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ، ان کو جو کا دلیا استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ خاص طور پر مونگ کی دال چھلکوں والی، سر یہ واحد دال ہے مونگ کی دال چھلکوں والی، یہ آپ استعمال ضرور کریں، ٹھیک ہے۔ باقی دالوں کی نسبت اگر یورک ایسڈ بڑھنا شروع ہو جائے تو مونگ کی دال چھلکوں والے سے یورک ایسڈ نہیں بڑھے گا آپ کا۔ زبردست۔ تیسرے نمبر پہ خاص طور پر بکرے کی گوشت کی یخنی استعمال کریں، ٹھیک ہے، یہ بہت زیادہ مفید ہے، ٹھیک ہے۔ دمبے کا گوشت بہت زیادہ مفید ہے خاص طور پر جوڑوں کے درد کے لیے۔ اس میں جو چکنائی ہے وہ آپ کی کارٹیلیج کے لیے بہت اچھی ہے، آپ کے جوڑوں کے درد کی جو سپیس کم ہو جاتی ہے اس کے لیے بہت اچھی ہے۔ اور دمبے کی وہ ہوتی ہے نا، دمبے کی چکی جو سی ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر عمومی طور پر بہت سارے لوگ نہیں لائک کرتے تو وہ بہتر ہے کہ گوشت کا استعمال کر لیں، اور وہ والا گوشت جو ہڈی والا گوشت ہو، ٹھیک ہے، جس کے اندر سے مک ہوتی ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، وہ جوڑوں کے درد کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ صحیح۔ اب اس کے ساتھ ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے لائف میں اومیگا 3 جو ہے فیٹی ایسڈ، وہ ہم بہت کم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ میری مراد وہ فش میں موجود ہوتا ہے، آپ کی مختلف قسم کے سیلمن فش میں آپ کے پاس موجود ہے آپ کے یہ جو اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ہے یہ ہر مچھلی میں نہیں ہوتا، یہ سیلمن فش میں موجود ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ مختلف قسم کے جھینگوں میں موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کئی ایسی ویسے میں سادہ زبان میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دریائی جو مچھلیاں ہیں ان میں فیٹی ایسڈ زیادہ ہوتا ہے، اومیگا 3 ہوتا ہے، اور اس وجہ سے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ فارمی مچھلی کے بجائے آپ دریائی مچھلی کا استعمال کریں۔ فارمی مچھلی ہے، دریائی مچھلی تو آپ کو پتہ ملتی ہی بالکل ٹھیک ہے، اور ملے تو ہزاروں۔ ایگزیکٹلی، مگر میں کہتا ہوں کہ ذرا تھوڑا سا رورل ایریا کی طرف اگر آپ تھوڑا سا چلے جائیں گے تو آپ کو دریا کی مچھلی ملے گی۔
تو یہ بہت زیادہ مفید ہے. اومیگا 3 کا بڑا کمال ہے ہمارے جوڑوں کے درد کے لیے, ٹھیک ہے. تو اومیگا 3 فیٹی ایسڈ جو ہے نا یہ ان چیزوں میں شامل ہوتا ہے, یہ ضرور آپ استعمال کریں. نٹس کا استعمال کریں, سیڈ کا استعمال کریں. نٹس میں کیا لینا چاہیے؟ نٹس میں جو سب سے زیادہ جس میں جی اخروٹ میں فیٹی ایسڈ اومیگا 3 بہت زیادہ ہے. کے لیے کہتے ہیں اخروٹ بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے. فیٹی ایسڈ اس میں بہت زیادہ ہے, آپ وہ استعمال کریں. کاجو استعمال کر سکتے ہیں, بادام استعمال کر سکتے ہیں. ان سب چیزوں میں موٹاپا تو نہیں ہوتا؟ نہیں ہوگا, بالکل نہیں ہوگا. اچھا, کیونکہ فیٹی ایسڈ جس چیز میں اومیگا 3 شامل ہے وہ وزن کو بڑھائیں گے نہیں. زبردست. ٹھیک ہے. میں نے اکثر آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, سوری, میں نے اکثر خواتین کو دیکھا ہے جو ویٹ لاس کے لیے وہ کہتی ہیں جنہوں نے اپنا وزن کم کیا, کہتے ہیں ہم نے فش ڈائٹ کی ہے. ایگزیکٹلی, اور فش مینس کہ آپ کا ویٹ لاس کرنے میں بھی ہیلپ کرتی ہے. ایگزیکٹلی, وہ آپ کے جو اندر جو توانائی ہوتی ہے اس کو بہتر کرتی ہے, آپ کو جسم کو ایکٹیو کرتی ہے, آپ کی جو ایکشن آف لائف ہے وہ فاسٹ ہو جاتا ہے, تو آبویسلی آپ کا ویٹ لوز ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ان سے نا آپ مختلف قسم کے پمکن سیڈ ہیں, چیا سیڈ ہیں اور کدو کے مغز ہیں, یہ آپ استعمال کرنے سے اچھا سستے بھی ہیں, اور یہ ان میں فیٹی ایسڈ اومیگا 3 شامل ہے. یہ بہت زیادہ مفید ہے آپ کے جوائنٹس پین کے لیے, چاہے کہیں بھی آپ کو جوائنٹس پین ہے, چاہے آپ کو یورک ایسڈ ہے, چاہے آپ کو مختلف قسم کے ہیمورائڈز کنڈیشنز میں آپ کا آرتھرائٹس ہے, یا آپ کو آسٹیریور آرتھرائٹس ہے, یا اس کے علاوہ جون سا ہے وہ مختلف قسم کا سیپٹک آرتھرائٹس ہے, سوزش کی بنا پہ جو چیز ہوتی ہے, یہ تینوں صورتوں میں انتہائی فائدہ مند سیڈز ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کا کوئی نقصان نہیں ہے, یعنی کہ کوئی ڈاکٹر, کوئی حکیم یا کسی قسم کا آپ کو منع نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, حتیٰ کہ یہ اسٹامک کی کنڈیشنز کو بھی بہتر کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا, اب میں بات کرتا ہوں خاص طور پر جو لوگ ورکنگ کام کاج کرتے ہیں یا بہت زیادہ محنت طلب کام کرتے ہیں, جو فارمر ہیں, جو کسان ہیں, یا جو زمین پہ بیٹھتے ہیں, زمین سے اٹھتے ہیں, سامان اٹھاتے ہیں اور رکھتے ہیں, وزن اٹھاتے ہیں, ان لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنی ڈائٹ میں کھٹی اور سرد چیزیں استعمال کرنا ختم کر دیں, جس میں جوسز, کولڈ ڈرنکس, بیوریج, یا وہ چیزیں, کیونکہ وہ لوگ تو فاسٹ فوڈ نہیں کھاتے, مگر وہ لوگ خاص طور پر ٹھنڈی اور کھٹی چیزوں کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. میری مراد اچار کا استعمال, میری مراد چٹنیوں کا, مختلف قسم کی کھٹی چیزوں کا استعمال, کیونکہ بیچارے کسان جو کھیتوں میں کام کرتے ہیں انہوں نے روٹی تو چٹنی, یا سرد چیزوں کا استعمال. میری مراد یہ بھی ہے کہ وہ لوگ کچی لسی کا بے تحاشا استعمال کر رہے ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی جو ہے جوڑوں میں درد بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا, جوڑوں کے جو امراض پیشنٹ ہے, آپ کہہ رہے کچی لسی نہ پئیں, وہ بالکل نہ پئیں, کیونکہ ان کے لیے اچھا نہیں ہے گرمیوں میں بھی. ایگزیکٹلی, کیونکہ زیادہ ٹھنڈی اور کچی لسی, زیادہ سرد چیزیں استعمال کرنا بھی نقصان دہ. سردائی پی سکتے ہیں. میں صرف یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جتنے کولڈ ڈرنکس اور بیوریجز ہیں جوائنٹس پین کے لیے وہ اچھے نہیں ہیں. جن لوگوں کو یہ عارضہ ہے وہ استعمال مت کریں. ٹھیک ہے, چاہے کسی بھی قسم کی ٹھنڈی چیز ہے, شکنجبین ہو گیا, یا عام طور پر عموماً تو عام طور پر یہ کانجی کا سسٹم سٹارٹ ہو جاتا ہے تھوڑی دیر بعد. ٹھیک ہے, آ چکی ہے بلکہ موسم اب سٹارٹ ہو گیا ہے, تو اس کا استعمال بھی جو ہے نا وہ بہتر نہیں ہے, خاص طور پر وہ لوگ جن کو جوائنٹس پین رہتا ہے. بہت کھٹی ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور پھر میں یہ بتاتا چلوں, آپ نے بڑی اچھی ایک بات کی کہ بچوں میں, نوجوانوں کی نسبت بچوں میں بھی آج کل جوائنٹس پین بہت زیادہ کامنلی بڑھنا شروع ہو گئی. تو اس کی بنیادی وجہ میں بے تحاشا مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ چکن کا اور بیف کا استعمال جو سا ہے وہ مناسب حد تک ہونا چاہیے. ضرورت سے زیادہ استعمال کریں گے تو میں نے بچوں میں یورک ایسڈ بڑھتے دیکھا ہے. ابھی میرے پاس لیٹسٹ جو سا ایک بچہ آیا جس کی 16-17 سال عمر ہے, نوجوان لڑکا, اور وہ او لیول کا اسٹوڈنٹ, اور وہ کہتا ہے کہ جی میرے تو جوائنٹس میں پین تھی, میں نے ٹیسٹ کروایا تو اس کو یورک ایسڈ نکل آیا. اور میں بہت, اور لٹرلی اس کے ماں باپ بڑے شاکڈ ہو گئے تھے, ہماری فیملی میں تو یورک ایسڈ ہے ہی نہیں. تو وہ بچے کی ہسٹری پوچھی گئی تو وہ تو سبزیاں ایٹ لیسٹ کوئی 6 ماہ سے سبزی کھا ہی نہیں رہا. وہ ایٹ لیسٹ 6 ماہ سے صرف اور صرف دن میں 2 ٹائم چکن کا استعمال کر رہا ہے یا میٹ کا استعمال کر رہا ہے. چکن, پیزا, نوڈلز, پانی کا استعمال نہیں کرتے بچے. ٹھیک ہے, اور ان لوگوں میں پروسیسنگ فوڈ کا استعمال زیادہ بڑھنے کی وجہ سے ان لوگوں میں جوائنٹس پین کا عارضہ بڑھ جاتا ہے. وٹامن ڈی اور کیلشیم کی کمی, کیا یہ بھی درد کا باعث بنتی ہے؟ آبویسلی وٹامن ڈی جو ہے نا ہماری باڈی میں انتہائی نیسیسری ہے, اور اس کا واحد سورس جو ہے سورج کی روشنی ہے, جو کہ بہت اچھی چیز ہے. اور عموماً عام طور پر 10 سے 15 منٹ ہمیں سورج کی روشنی لینی چاہیے. مگر جیسے جیسے موسم اب وارم ہونا شروع ہو جائے گا, ہم نے اے سی سے باہر ہی نہیں نکلنا. ٹھیک ہے, ہمارا آٹومیٹکلی وٹامن ڈی کی کمی ہونی ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وٹامن ڈی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے سردیوں میں ہیٹر اور گرمیوں میں اے سی, یہ ہاں 2 چیزیں بالکل ہونی چاہیے, لازمی ہونی چاہیے. دھوپ اور سورج کی روشنی, یہ تو ہمارے لیے ایک کیا کہیں گے اسے, مطلب ایسے ہی ہے. ہاں, اور کیلشیم جو ہے نا, آپ نے کیلشیم کے بارے میں بتایا تھا, کیلشیم کا انٹیک سب سے بڑا سورس ہمارے پاس. اچھا, وہ جو کیلشیم کی گولی ہوتی ہے
جو پانی میں میں آپ کو ایک چیز بچوں کو دے سکتے ہیں؟ میں یہ اس چیز میں آنا شروع کر دیتا ہوں. یہ جو کیلشیم کی جو ٹیبلٹ جو بازار میں مل رہی ہیں یہ عموماً طور پر ہم لوگوں کو نا سمجھ لیں کہ ایک قسم کا چونا کھلایا جا رہا ہے اور چونا لگایا بھی جا رہا ہے. اچھا نہیں، آپ کسی گائنیکالوجسٹ کے پاس جائیں گے نا تو گائنیکالوجسٹ سب سے پہلے تو وہ آپ کو لکھ کے دے گی کہ آپ نے یہ پینی ہے. آپ نے وہ نا کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو لمبی سی جو ڈبی ہوتی ہے کیلشیم کی ٹیبلٹس ہوتی ہے اس کے آگے یہ بھی نیچے لکھا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق استعمال کریں، کیونکہ اس کا ایکسیڈ آف ایکسیس جو سا ہے اس کا یوزیج وہ انتہائی نقصان دہ ہے. اور ایٹ لیسٹ 3-4 ڈبیوں کے بعد ڈاکٹر کہتی ہے آپ نے روک دینا ہے کیونکہ کیلشیم کا زیادہ بڑھ جاتی ہے. وہ کیلشیم نیچرل طور پر جو آپ انٹیک کریں اس کیلشیم کا فائدہ بہت اچھا ہے اور اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. کبھی آپ نے سنا ہے کہ آپ نے انڈے زیادہ کھا لیے آپ کا کیلشیم بڑھ گیا؟ نہیں سنیں گے. مگر آپ یہ ضرور سنیں گے کیلشیم کی ٹیبلٹ اگر آپ نے زیادہ استعمال کر لی تو وہ نقصان ہے، کیونکہ وہ انتہائی ناقص قسم کا چونا آپ کو استعمال کروا رہے ہیں. اور اس کا استعمال میں کہتا ہوں کہ خدا را اس سے تھوڑا سا بچیے. اپنے بچوں کو کیلشیم کی ٹیبلٹ کھانے کی بجائے انڈے کا استعمال کروائیں اور اس کے ساتھ جو سا نا آپ میگنیشیم کا استعمال کروا سکتے ہیں. گرمی ہے یا سردی ہے پھر بھی آپ بچے کو ڈیلی ایک ایگ ضرور دیں، ایک انڈا لازمی کھائیں اور دودھ پئیں. کسی بھی شیپ میں دے دیں، آپ بوائل دے دیں، فرائی کر دیں، بچہ جو لائک کرتا ہے. ایگزیکٹلی. آپ یہ دیکھیں کہ آج کل گھر میں بچے دودھ نہیں پیتے، وہ کہتے ہیں ہمیں اس سے اسمیل آتی ہے. ٹھیک ہے، آج صبح مارننگ میں میرا بیٹا صبح اٹھ کے کہتا ہے کہ جی میں نے دودھ نہیں پینا آج کے بعد. میں نے کہا وہ کیوں جی؟ کہتے جی ہمیں اس سے اسمیل آ رہی ہے. اور حالانکہ کیوں وہ ہم بچوں کو دودھ کی عادت سے دور کرتے جا رہے ہیں، بچے اس چیز کے ہیبچول نہیں رہتے اور وہ پھر اس چیز سے دور ہو جاتے ہیں. کم از کم بچوں کو 1 گلاس دودھ لازمی صبح مارننگ میں فرسٹ ٹائم پلائیں، 1 بوائل انڈا لازمی ان کو کھلائیں. اور ہمیشہ یاد رکھیے گا بوائل انڈا ہمیشہ گرم ٹمپریچر پہ ان کو کھلانا ہے. اکثر لوگ جو ہے نا وہ ٹھنڈا انڈا کھلا دیتے ہیں، وہ نقصان ہوتا ہے. بوائل کر کے رکھ دیتے ہیں بعد وہ نقصان دہ ہے. آپ نے انڈا جب بھی بوائل کھلانا ہے اس کو گرم کھلانا ہے، فریش کھلانا ہے. ٹھیک ہے جی. اور سرسوں کا تیل، زیتون کی مالش، یہ اس بارے میں بھی ہمیں بتائیے گا. اچھا، جاتے جاتے میں چاہتی ہوں نسخہ ہے تو وہ بھی آپ بتا دیں. جی بالکل جی پلیز. جوائنٹس پین کے لیے ایک نسخہ جو سا نا میں بتا دیتا ہوں کیونکہ ٹائم بھی کم ہے تو اس ٹائم کی مد نظر رکھتے ہوئے. سرنجان شیریں، آپ میں سب سے پہلے نا میں جو نسخہ بتا رہا ہوں نا یہ آپ ہم وزن لیں لیں. سرنجان شیریں، قسط شیریں، اور تیسرے نمبر پہ ہے سفید موسلی، چوتھے نمبر پہ ہے کمر کس. یہ 4 چیزیں ہم وزن. اس کا استعمال اگر آپ صبح شام 1-1 چمچ صبح مارننگ میں دودھ کے ساتھ یا پانی کے ساتھ دن میں 2 ٹائم کرنا شروع کر دیں، چاہے شوگر والا پیشنٹ ہو چاہے بلڈ پریشر والا ہو، یہ دونوں استعمال کریں، چاہے مرد ہو، خواتین ہو، بچے ہوں، بوڑھے ہوں. ان سب کو جوائنٹس پین میں یہ بہت کارآمد نسخہ ہے اور انتہائی مفید ہے. اچھا، یہ میں نسخے کی طرف اس سے ہٹ کے میں ایک اور چیز بات بتاتا چلوں. خاص طور پر ہمیں یہ چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ کن چیزوں سے ہمیں اوائڈ مزید کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، میں نے ایک چیز آپ کو پہلے بتائی ہے کہ جو پروسیسنگ فوڈ ہے، ٹھیک ہے، اس میں عام طور پر نا امائنو ایسڈ بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بہت زیادہ گندے تیلوں میں بنایا جاتا ہے. مختلف قسم کے ایسے آئلز شامل ہوتے ہیں، چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہم لا کے ان کو فریز کر دیتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، بچوں کو نکالا وہ جو امائنو ایسڈ ہوتے ہیں نا ہمارے مختلف آئلز میں وہ انتہائی نقصان دہ ہوتے ہیں. وہ ہمارے باڈی سے چکنائی کو ختم کر دیتے ہیں. اور ایسڈ مینز ہماری تیزابیت ہماری باڈی میں اس قدر زیادہ کر دیتی ہیں کہ تمام قسم کے جوڑوں میں سویلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے اور سوزش کی صورت میں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو سے نا اس کے عارضے میں مبتلا رہتے ہیں. اچھا، ایک اور چیز جو کہ میں بتانا چاہوں گا کہ ادرک کا کعوہ وہ بہت زیادہ مفید ہے، جو ہمارے خاص طور پر جوائنٹس کے درمیان سپیس کم ہونے پہ کارٹلیج جون سی ہے وہ پریس ہو جاتی ہے یا وہ اس میں فلوئڈ کم ہو جاتا ہے، تو ادرک کا کعوہ یا ادرک کا پانی وہ انتہائی مفید ہے. اپنے کھانوں میں ادرک کا استعمال زیادہ بڑھائیں اور کعوے کو اس کو تھوڑا سا معمول بنوائیں. چائے کی نسبت جو ہے ادرک کا کعوہ انتہائی مفید ہے. بہت شکریہ جی عثمان چشتی صاحب آپ کے آنے کے لیے.